نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي قل کہہ دیجئے لو اگر انتم تم تملکونا تم مالک ہوتے خزائن خزانوں کے خزائن جمع کس کی ہے خزانہ کی اور خزانے میں کیا کیا آتا ہے ہر طرح کی نعمتیں مال و متاع ہر چیز آ جاتی ہے اس میں اگر تم خزانوں کے مالک ہوتے رحمت ربی رحمت کے میرے رب کی رحمت سے مراد رزق بھی ہے بارش بھی ہے اولاد بھی ہے ہر چیز کی نعمت اور نبوت بھی ہے یہ آیت خاص کانٹیکس میں نبوت کے لیے آئی ہے اور عام کانٹیکس میں ہر چیز کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خزانوں کا مالک بنا دیا ہوتا تم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے بادشاہ ہو جاتے اختیار دیا جاتا پھر کیا ہوتا اذا لامسکتم تب البتہ روک لیتے تم کیا روک لیتے ان خزانوں کو اللہ کی رحمت کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کرتے کیوں نہ کرتے خشیت انفاق خرچ ہونے کے ڈر سے کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے اس کے ڈر سے تم اللہ کے خزانوں کو دوسروں کو نہ دیتے اگر نعمتیں دینا انسان کے سپرد کر دیا جاتا بارش برسانا انسان کو اس کا اختیار دے دیا جاتا اگر اللہ لوگوں پر رحمت نازل کرنے کا اختیار اس انسان کو دیتا تو لوگ ایکسٹرا چیزوں کو دریاؤں میں سمندروں میں پھینک دیتے مگر لوگوں کو بالکل نہ دیتے کیوں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا کیونکہ انسان بہت کنجوس ہے بہت ہی بخیل ہے بہت ہی کم دل ہے سنگ دل ہے اس کے اندر دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حسن سلوک کرنے کا جذبہ بہت ہی کم ہے سورۃ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا کہ آدمی بڑا بے صبر اور خریص پیدا کیا گیا ہے جب اسے برائی پہنچتی ہے تو گھبرانے لگ جاتا ہے اور جب اسے بلائی پہنچتی ہے تو روکتا ہے اپنا ہاتھ منوعا روک لیتا ہے الا المصلین سوائے نماز پڑھنے والوں کے تو ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں یعنی کہ ہر کوئی ایسا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں نماز کی محبت ہے نماز پڑھتا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ نہیں ایسا کرتا باقی تو جو انسان ہے وہ بہت ہی کنجوس ہے بہت ہی بخیل ہے بہت زیادہ خریص پیدا کیا گیا ہے اسی طرح سورۃ نساء کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 53 میں ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا کیا سلطنت میں ان کا کچھ بھی حصہ ہے پھر تو اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی یہ نہیں دیں گے یعنی اگر ان کو خزانے دے دیے جائیں ان کو اختیار دے دیا جائے لوگوں کو
बांटने का, तो फिर क्या करेंगे? नकीर कहते हैं खजूर के अंदर जो हल्का सा आपने देखा होगा उसके अंदर शगाफ और उसके अंदर जो पतली सी झिल्ली होती है, और यानी छोटी से छोटी चीज, पैमाना देखिए तिल के बराबर भी, एक तिल बराबर भी ये चीज दूसरों को ना दे। अब देखिए कि जब हम किसी को चीज देते हैं तो अपनी मुट्ठी भर के देते हैं, हाथ भर के देते हैं, या कोई चीज कप में डाल के दे देते हैं, ग्लास में डालकर माप का चावल वगैरह, इस तरह से चीजें हम देते हैं, पैमाने रखे होते हैं। तो अल्लाह कहती है अगर ये लोग इनको इख्तियार दिया जाता तो ये तिल बराबर भी चीज ना देते। जैसे तिल, एक तिल कितना सा होता होगा, थोड़ा सा छोटी सी चीज, वो भी नहीं देंगे। इतने कंजूस और इतने बखील हैं। खजूर की गुठली में जो सुराख है ना, उतना भी ये नहीं देंगे। ये है उनका अलमिया। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि आज भी ऐसा ही होता है कि अगर खास कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए नबूवत की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दरअसल उन लोगों के बारे में ये समझा रहे हैं कि इस शदीद बखल का नतीजा ये है कि तुम्हें अल्लाह ताला का भी किसी को नेमत अता करना बर्दाश्त नहीं। यानी अल्लाह अगर किसी को नेमत दे तो ये लोग उस नेमत को भी बर्दाश्त नहीं करते, और ना उनको ये बर्दाश्त है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खसत, कल किसी ने पूछा था ना कि वो ऐसा क्यों करते थे, तो आज अल्लाह ने उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन कर दी। हसद की वजह से, बुखल की वजह से, यही एक रीजन थी जिसकी वजह से उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर मानना और उनकी बात को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं। जी बिल्कुल ऐसे होता, लोग भूखे मरते अगर इनको ये इख्तियार दे दिया जाता। तो मर्द खलू यानी इनको ऐसा आदमी कहा गया है जो इंतहाई कंजूस है। और आज देखिए, आज भी ऐसा है कि जिसके पास नॉलेज है, इल्म है, लोग इल्म शेयर करना पसंद नहीं करते। कहीं किसी को मेरे से ज्यादा ना आ जाए, फिर तो वो मेरा मोहताज भी नहीं रहेगा, वो मेरे बराबर आ जाएगा। मैंने इतनी मेहनतों से सीखा, मैं क्यों किसी को सिखाऊं, मैंने इतने पैसे लगाए, उसको भी इतने लगाने चाहिए, तो सीखना चाहिए। यानी हम अपने इल्म में भी बहुत कंजूस हो गए हैं। तो वही बात ना, अगर नबूवत की चीजें, नबूवत का इख्तियार दे दिया जाता तो हम तो किसी को कुछ देते ही ना, नेमतें देते ही ना। तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने ये नबूवत किसको देनी थी, और जिसको देनी थी वो परफेक्ट आदमी था, और उसको अल्लाह ने अता कर दी। तुम में से किसी को मिलती, तुम तो लोगों को कच्चा ही खा जाते, लोगों की बात ना सुनते, तकब्बुर का शिकार हो जाते। इंसान ना दूसरों को देता है, ना ये पसंद करता है कि अल्लाह ताला किसी को दे। यकीन जाने जब किसी की नेमत देखता है ना, तो बर्दाश्त ही नहीं होता। अच्छा इसके पास कैसे, इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, ऐसी नजर लगाता है कि उसकी वो नेमत जो है, नजर की वजह से उसकी नेमत बेबरकती हो जाती है। नजर तो बरहक है ना। अल्लाह को पता है कौन किस काबिल, अल्लाह बेहतरीन चुनाव करते हैं। अगर माल किसी को दे दिया जाए, आज देखिए मालदार लोग हैं, यकीन जाने अगर दुनिया के अंदर सब लोग ज़कात अदा कर दे ना बस, तो कोई गरीब ना सो जाए, यानी सब खाना खा के सोए। और अगर कोई बंदा, हर बंदा ये सोचे कि मैंने अपने इल्म को आगे बढ़ाना है, तो कोई भी जाहिल ना रहे। लेकिन इल्म में भी बखील है और माल में भी बखील है, बांटने का शौक नहीं है। अल्लाह ताला की नेमतें देने का शौक नहीं है। लोगों को देते वक्त हमारे हाथ बहुत तंग हो जाते हैं। अल्लाह कहते हैं अगर अल्लाह का खजाना ऐसा है कि उसमें से कमी ही नहीं आ सकती, ऐसा खजाना भी उनके पास होता है कि जिसमें से कोई चीज कम हो ही नहीं सकती। आप यूज करते जाओ, फिर बढ़ती जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदा दिन रात मांगता है, मैं सबको देता हूँ, अगले पिछले दाएं बाएं, काफिर मुस्लिम हर इंसान को देता हूँ, तो फिर भी मेरे खजानों में सुई बराबर भी कमी नहीं आती।
تو اتنا بڑا خزانہ بھی ان کے پاس ہو جائے پھر بھی وہ شیئر نہ کریں، اتنا چھوٹا دل ہے۔ اپنے ارد گرد ذرا ہم نظر دورائیں، یا ہم بھی اسی میں شامل ہیں کہ اتنا پیسہ ہوتا ہے، اتنا مال، تو پھر بھی کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو دولت ہے، ہمارے پاس تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ مہنگائی کا سب سے زیادہ برا اثر کن پر پڑتا ہے؟ غریب طبقے کو۔ جو امیر طبقہ ہوتا ہے نا، ان کو چند ہزاروں سے لاکھوں سے فرق نہیں پڑتا۔ تو جب وہ یہ کہیں کہ جی بڑا مہنگائی کا اثر ہم پہ ہوا ہے، ہم تو بڑے غریب ہو گئے ہیں، ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہو گیا ہے، پھر دوسروں کی مدد نہیں کرتے، جب کہا جائے کہ دوسروں کی ہیلپ کی جائے تو ہیلپ نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ مہنگائی ہو گیا اور ہم کیسے کریں۔ ان کو نہیں اثر ہوتا۔ آپ دیکھیں ان کی آسائشیں، ان کی ضرورتیں، ان کی سب چیزیں ویسے ہی ہیں، ویسی شاپنگ ہوتی ہے۔ پستے تو کون ہے؟ امیر نہیں، غریب طبقہ۔ جی امیر لوگ تو برانڈیڈ چیزیں لیتے ہیں اور وہ ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں، اور وہ زندگی جیتے ہیں دکھانے کے لیے لوگوں کو۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے، جیسے آج کے دور میں اپنے ارد کی نظر دوڑائیں، کن کن لوگوں کو ضرورت ہے۔ یقین جانے دیکھنے میں ایسے لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ ہم اگر ڈونیشن دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دیں جو حقدار۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ جن کے گھر جس دن وہ ہمارے سامنے آتے ہیں انہوں نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا۔ تو کبھی کبھار اتنی بے بسی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ان لوگوں کو سیٹ کر دیا جائے مجبور۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ مجبور نہیں ہے، لیکن نہ وہ کسی کو بتا سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں، ان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، خودداری ہوتی ہے کہ جانے بہت زیادہ دل پریشان ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کھڑے کر لینا ہے اور حساب لینا ہے کہ تمہارے ارد گرد لوگ بھوکے سوتے تھے، تمہیں احساس تک نہیں تھا۔ اس لیے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ارد گرد اگر کوئی ایسا ایریا نہیں ہے تو دوسروں سے پوچھیں کہ اگر کوئی ہے ایسا تو ہماری اس تک اپروچ کروائی جائے، تاکہ ہم لوگوں کی بھوک تو مٹا سکیں، نئی ضروریات پوری کر سکتے کم از کم۔ آج کا جو دور ہے نا، یقین جانے کچھ دن پہلے ایک عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، میں نے آج صبح پیاز جو ہے ان کو فرائی کر کے نمک مرچ لگا کے وہ اپنے بچوں کو دیا، خود نہیں کھایا ابھی تک، حالانکہ وہ پریگنٹ بھی تھی، تو 2 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو اس طرح کے بھی کیسز جو ہیں اس دنیا کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ تو ریزن کیا تھی؟ خاوند ہے تھا لیکن خاوند سپورٹیو نہیں ہے، کام نہیں کرتا، جس سے آپ کہیں گے سست مزاج، اور اب اس میں بچوں کا اور بیوی کا تو قصور نہیں ہوتا، کہہ کہ پھر بھی خاوند جو ہے سپورٹ نہیں کرتا۔ تو یہ بہت ہی بڑی معاشرے کی ایک تصویر ہے جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اگنور نہیں کریں، اپنے ہاتھوں سے ہمدردی کر کے، اگر ہاتھوں سے نہیں کر سکتے، پیسے نہیں دے سکتے، اپنے گھر کی کچھ چیزیں دے دی، کھانے کی کوئی چیز دے دی، تاکہ سامنے والا کم از کم اپنی بھوک مٹا سکے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ بھوکھا کوئی ہمارے ارد گرد سو جاتا ہے نا، یقین جانے اس کا سوال ہوگا ہم سے۔ بس یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ آمد کو زیادہ سر پہ چڑھا لینا اگر اس کو دے دیا تو، لیکن مطلب کیا کریں، مطلب بہت کرٹیکل مسائل جو ہے تنقید بھی لوگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں شامل نہیں کیا کہ جو طلب کریں، دینے والوں میں کیا۔ تو بس دیتے رہیں، اللہ توفیق عطا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اتنا مال دیں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا ہم خیال رکھ سکیں۔ لیکن وکان الانسان قتورا، یہی بات ہے نا، انسان بہت کنجوس ہے۔ اپنی کنجوسی ختم کریں گے تو لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ادروائز ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت آتی جاتی ہے۔ اس طرح کے بھی لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جن کے پاس دولت کم تھی تو دل بڑا تھا، دولت آئی تو دل کم ہوتا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، ایک ہماری جاننے والی ہیں، جب ان کے پاس دولت بہت کم تھی، مناسب تھی، نارمل تھی، تو انہوں نے رشتوں کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا، ہر رشتے کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ دولت آتی گئی، رشتے اتنے دور ہو گئے، کوئی بھی ان سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ دولت کی وجہ سے انہوں نے لوگوں پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن لوگ تو اتنے بھی غریب کیوں نہ ہو، خودداری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خودداری بہت اچھی چیز ہوتی ہے، کیا خودداری قائم رہے تو آپ جو ہے
स्ट्रगल कर लेते हैं। तो जैसी दौलत आई लोगों ने उनसे मोहब्बत करना छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत को बहुत कुछ समझा, शेयरिंग करना बंद कर दी। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना है। वलक़द आतैना मूसा, अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को, तिस्आ नौ, आयातिन निशानियाँ, बैयिनातिन वाज़ेह। अब यहाँ पे जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़े दिए, 9 निशानियाँ दी, जिनकी नबूवत पर खुली निशानियाँ थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तसल्ली है, और कुरैश को उस मुतालबे का जवाब दिया जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप ये काम करके ना दिखाएं जो पीछे बढ़ के आए हैं, कि चश्मा निकाल दे और आसमान टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। तो जो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मांगा था, इस वजह से वो ईमान नहीं ले आ रहे थे। तो आप इस्लाम ने तो 6 मौजूज़ों का मुतालबा किया था। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़े अता किए। उन 9 मोजज़ों के बावजूद भी लोग उन पर ईमान ना लाए। तो इसलिए मोजज़े तो बस आते हैं ईमान उन लोगों के लिए जो गैब पर ईमान नहीं लाते। लेकिन हिदायत देना अल्लाह का काम है। कुछ लोग मुझसे देकर भी ईमान नहीं लाते, कुछ देखे बिना ही ईमान ले आते हैं। तो कौन से 9 मुझसे थे? उसमें ये बेजा आ जाता है ऐसा मूसा अलैहिस्सलाम का। फिर इसके अलावा जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम कहत साली के लिए दुआएं की थी। इस सूरत एराफ 133 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हमने ऊपर तूफान और टिड्डी, चूहे और मेंढक और ऊँट ये सब खुले खुले मुँह से बेचे, फिर भी उन्होंने तकब्बुर किया और गुनहगार थे। तो ये तूफान आना, टिड्डी का और जुए और मेंढक का और खून का, ये सब भी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह से मुझसे थे जो उनकी कौम पर आए, क्योंकि दुआएं मांगते थे, फिर अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम उन पे ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती थी। तो इसी तरह पत्थर से 12 चश्मे जारी करना, गाय का हिस्सा मारने से मुर्दा जिंदा होना, मनो सलवा, बादलों का साया, पहाड़ का उखड़ कर उन पर आग खड़े होना वगैरह, ये सब बनी इसराइल के लिए क्या थे? मौजज़े थे। अल्लाह कहते हैं फस अल बनी इसराइल, पूछो बनी इसराइल से। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये 9 मौजज़े नहीं है, 9 अहकामात हैं जो तमाम शरीयतों में साबित है, लेकिन सही बात जो समझ में आती है वो मौजज़ों की है। तो कहा गया कि पूछो बनी इसराइल जो तुम्हारे अंदर रहते हैं यहूद व नसारा, इज़ जाअहुम, जब आया उनके पास कौन? मूसा अलैहिस्सलाम, फ़क़ाला, तो कहा, लहू, उसे, फ़िरऔन ने, मूसा अलैहिस्सलाम जब आया फ़िरऔन के पास, उनकी कौम के पास, तो फ़िरऔन ने उसे कहा, इन्नी, बेशक मैं, लअज़ुन्नुका, अलबत्ता गुमान करता हूँ तुझे, या मूसा, ए मूसा, मस्कूरा, सहरज़दा। यानी इन मोजज़ों के बावजूद मानने की बजाय इल्ज़ाम, क्या इल्ज़ाम? कि तुम तो मसहूर हो, सहरज़दा हो, खप्ती हो, जादू सिखाया हुआ हो, या जादू तुम पे किया गया है, तो तुम जादूगर हो और हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हो। इन्हें देखें, इतनी अच्छी तबलीग का जवाब ये दिया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो लोग ऐसा ही कहते थे ना, ये इल्ज़ाम था जो कुफ़ार मक्का को देते थे। जैसा कि कुरान में बनी इसराइल 47 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्कूरा, तुम पैरवी नहीं करते मगर ऐसे आदमी की जिस पर जादू किया गया है। इस तरह से वो कहा करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मस्कूर कहा करते थे। तो हर ज़माने में बातिल परस्त और नकायत तरदीद दलाइल सुनकर हक परस्तों के बारे में ऐसी ही बातें की जाती हैं। आज के दौर में देख लें, अगर आप मसलन आप कुरान ही पढ़ते हैं और अगर आपका अकीदा चेंज होने लगता है, तो लोग आपको कहते हैं मैंने तो आपका ब्रेन वॉश कर दिया, आपको तो अपने साथ लगा लिया। हक की बात अगर आप करेंगे ना अपने घरों में, शुरू शुरू में जब अकीदा आपका चेंज होगा अपनी फैमिली से, तो आप अपने अकीदे को डिफरेंट अकीदे के साथ सामने जाएंगे जो हक का है। तो इस तरह सिखा रहा था जी, आप वहाँ ना जाया करें,
آپ کی برین واشنگ ہو جاتی ہے، آپ کو تو بدلاؤ آپ کے اندر آ گیا، ایسے جادو ہی کر دیا۔ یقین جانے ابھی اگر کوئی حق کا ساتھ دیتا ہو نا، مثلاً اگر ریلیشنز دیکھ لیں، اگر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے تو خاوند اپنی بیوی کا ساتھ دے کسی صورت میں، حق اس کے حق پہ ہونے کی صورت میں، پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی بیوی نے تو اس پر جادو ہی کر دیا۔ تو بڑا اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ حق کا ساتھ دینے کو جادو کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی فیملی کی کسی بھی پارٹی کا ساتھ دیتے تو دوسری پارٹی کہے گی انہوں نے اس کو ساتھ لگا لیا، انہوں نے اس پر جادو کر دیا۔ حق نہیں سمجھتے حق کیا ہے، فوراً جادو پہ آ جاتے ہیں کہ جادو کیا چیز پر تویز داغی کروا دی ہیں، پھر اس کے مقابلے میں آپ بھی کرواتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا رہتا ہے اور کوئی حق والا سامنے نہیں آتا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ حق بات کہنے والے چھپ گئے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں کہ اگر ایسے کہیں گے تو تہمت نہ لگ جائے، الزام نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں نا، تو جب ہم ان حالات کا سامنا کریں تو گھر میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں آگے ہو کر ان مسئلوں کو سنبھالنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ ایسی بھی ہوں جو سسٹر ان لا کسی کی، تو یہ ایک رشتہ لوگوں نے، اس معاشرے نے بڑا ہی سمجھے مشکل بنا دیا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے سے نوازا ہے نا، تو اس کا اتنا پیارا حق ادا کریں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ایسے گھروں میں شادیاں ہونی چاہیے جہاں پہ سسٹر ان لا نہ ہو، ان لاس جو ہے وہ ایسے رشتے کم ہوں۔ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ جب فساد اور فتنہ برپا کیا جاتا ہے تو آپ میں سے اگر کوئی بھی اس رشتے پر فائز ہے تو اپنی بھابھیوں کا بہت خیال رکھا کرے۔ اگر آپ کا بھائی ان کا ساتھ دے بھی تو اس چیز پر خوش ہوا کریں، بجائے اس کے کہ اپنی مدر کے ساتھ بیٹھ کر یہ پروپیگنڈے بنائیں کہ اس نے ہمارے بھائی کو ساتھ لگا لیا ہے، ہمارے اگینسٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ دل و جان سے اچھی نیت کے ساتھ ان کے ساتھ سیٹ ہو جائے نا، تو میرا نہیں خیال کہ ایک مرد صرف ایک طرف جھکے۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی کیسز جو ہیں سامنے آتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں لیکن ان کا گھر میں ایز اے سسٹر ان لا رویہ جو ہے بہت نیگیٹو ہے، تو ان کے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو قرآن پہ بات آتی ہے نا، تو قرآن والوں کو بڑا ہی سوچ سوچ کے قدم رکھنا پڑتا ہے، بڑے ہی ننے ننے قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ تم ڈائریکٹ بات تو نہیں ان لوگوں سے کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا قرآن آپ کے لیے فتنہ نہ بنے، بلکہ قرآن کی وجہ سے آپ اتنا اچھا ایکشنز رکھیں کہ آپ باقی کے لیے بوجھ بھی نہ بنے، اور وہ آپ کی دیکھا دیکھی قرآن کو جوائن کریں ان کے بچوں سے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری صورت آپ نے جو کہا کہ بابیاں بھی ایسی ہو سکتی ہیں، ضرور ہوں گی اور ہوتی بھی ہیں، لیکن آپ پازیٹیو رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نیگیٹو نہ ہو، کیونکہ ہم سے ہمارا سوال پوچھا جائے گا، ہمارے بارے میں ہم سے کوشچن ہوگا، دوسروں کے بارے میں نہیں ہوگا۔ آپ ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ روبوٹ بن جائیں اور کچھ بولے نہ، حکمت سے کام لیں۔ اگر آپ کی بابی کے اندر کچھ نیگیٹیویٹی ہے، حکمت سے اس کو سمجھائیں، اور آپ دونوں پارٹیز کو جوائن کریں۔ اگر آپ کی مدر اور آپ کی بابی کی نہیں بنتی تو دونوں کو سمجھائیں، اپنی ماما کو بھی سمجھائیں اور اپنی بھابھی کو بھی سمجھائیں، اور ایک برج کا کام کریں۔ آپ ایسے بندے بنیں کہ جو ایک درمیان میں پل کی حیثیت رکھتا ہو اور دونوں لوگوں سے بات شیئر کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑائیاں لگوانے والے، صلح کروانے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ جتنی لوگ لڑائیاں لگواتے ہیں، اگر اتنے صلح کروانے والے آ جائیں نا تو یقین جانے لڑائیاں ختم، کورٹ تک مسئلے جائیں ہی نا۔ یہاں پہ دونوں طرف کی بات سن کر دونوں کو بھڑکایا جاتا ہے، حالانکہ صلح کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کی بات سنی جائے اور ایک کو دوسرے کی خوبیاں بتائی جائے۔ ٹھیک ہے، تو
اگر آپ کی بھابیاں دوسروں کو غلط بات بتائیں آپ کے ریلیٹڈ تو آپ کو اس غلط فہمی کو دور کروانا چاہیے، تاکہ آپ اپنے، ضروری تو نہیں ہوتا لیکن ایک بار اگلے بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے غلط کیا اور دوسرے کو پتہ بھی چلا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ معاملات اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ٹھیک رکھیں، آپ نہ کسی کو ٹارچر کریں، آپ نہ کسی کو پریشان کریں، تو اللہ آپ کے لیے بہت بہترین معاملات کریں گے۔ آپ کسی کو سحر زدہ نہ کہیں، ٹھیک ہے، دونوں کیسز ہوتے ہیں، لیکن کوشش ہو کہ آپ ان لاز کی صورت میں، اگر آپ ان لاز ہیں تو آپ بہتر طریقہ اختیار کریں، آپ کسی کے ساتھ بہتر طریقے کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے لاز بھی آپ کے ساتھ بہتر رہیں گے، اور آپ کو اس کی وجہ سے بہت اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس آئے گا۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، لقد، البتہ تحقیق، علمتا، جانتے ہو تم، ماں نہیں، انزلہ، اتارا، ہاؤلائی، انہیں، کنہیں، ان نشانیوں کو، الا، مگر، رب السماواتی، رب نے جو آسمانوں اور زمین کا ہے، بصائر، واضح نشانیاں بنا کر، بصائر بصیرت کی جمع، کھلی دلیل، واضح نشانیاں بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین سے اتارا ان تمام معجزات کو۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّكَ، البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا فرعون، اے فرعون، مثبورا، ہلاک کیا ہوا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو کہا کہ مجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا، ان معجزوں کو دیکھ لینے اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین ہونے کے باوجود تم ضد پر قائم ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے، مثبورہ کہتے ہیں سابارا، اس کا روٹ ورڈ ہے، صبرن کہتے ہیں ذہن کے خراب ان کو، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے ملعون، ناقص العقل، ہلاک کیا ہوا، لیکن صبر ان کا مطلب، صبور کا مطلب ایسا ذہن جو خراب ہو جائے۔ تو اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا اچھا لفظ استعمال کیا نا، بعض اوقات لفظ کتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ بالکل ایسا ہو رہا ہے، ہلاک ہو گیا اور ہلاکت کے بعد بھی اس کا زخم ابھی بھی نہیں بھرا، اس کا زخم بھی خراب ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو ممی ہے فرعون کی، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اکثر اس کو دوسرے کنٹری میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، مصر سے، وہ بھی مطلب اس کو فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے، یعنی اس کی ٹریٹمنٹ کی بھی اس کی ضرورت ہے، یعنی اس کی ہڈیاں بھی جو ہیں وہ اس باقی نہیں، صحیح حالت میں نہیں ہوتی، نہ وہ قبر میں ہے نہ کسی جگہ پہ رہتا ہے، اور باہر بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں رہتی۔ تو یہ لفظ اس کے لیے بالکل ایگزیکٹ ایک بہترین لفظ ہے، تو آج وہ لوگوں کے لیے ایک بہترین نشانی بن گیا ہے۔ اس کا انجام آپ دیکھیے کہ کیا ہوا، اور تکبر کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو رہتی دنیا کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی کہ اچھا تم نہیں مانتے، تم مجھے مسحور کہتے ہو نا، میں تو مسحور نہیں لیکن تم مسبور ہو، تم ہلاک کیے ہوئے ہو، تم جو ہو ہٹے ہوئے ہو، ملعون ہو۔ فارادہ، تو اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ فرعون نے، ایستفزہم، کہ وہ اکھاڑ پھینکے انہیں، یہ پیچھے ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں اسی روٹ ورڈ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے اکھاڑنا، کسی کو ہلکا اور حقیر سمجھ کر باہر پھینکنا، کک آؤٹ کرنا۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ ان کو اکھاڑ کر پھینک دے، من الارضی، زمین سے، اور بس اس کا ارادہ کامیاب ہو گیا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ فاغرقناہ، بس غرق کر دیا ہم نے اسے، ومن معہ جميعا، اور اس کے ساتھ تھے جو، سب کے سب کو۔ اللہ کہتے ہیں اس نے ارادہ کیا آپ لوگوں کو کک آؤٹ کرنے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو غرق کر دیا، اور اس کے دوستوں کو بھی، اس کے ساتھیوں کو بھی۔ تو جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتا کیا تھا، کیسے نکالنا چاہ رہا تھا؟
ज़मीन से, अर्ज़ मिस्र से वो कैसे निकालना चाह रहा था, खौफजदा करके, कत्ल करवाना चाहता था, और एक एक करके वो मुल्क से बाहर निकल जाए, और हिजरत भी नहीं करने की इजाज़त दे रहा था इकट्ठे सबको। तो अल्लाह ने उसके मंसूबे को कितना खराब किया कि सारे बनी इसराइल को इकट्ठा कर दिया, वो हैरियत से निकल गए, फिरौन और उसके साथी गर्क हो गए। इसका गर्क होने का वाक़या तो तफसीली आप सूरह यूनुस के अंदर पढ़ के आए हैं। और इब्न कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि शायद में फ़तह मक्का की तरफ भी इशारा है। ये सूरत मक्की है। यहाँ फिरौन का इरादा अयस्तफिज़्ज़हुम मिनल अर्ज़, और वहाँ मक्का वालों का इरादा भी अल्लाह के रसूल के बारे में यही था, वयकादू लयस्तफिज़्ज़ूनका मिनल अर्ज़ि लियुखरिजूका मिनहा। सो बनी इसराइल में हम पढ़ के आए ना भी इसी सूरत के अंदर 76 में, कि बेशक वो करीब थे कि तुझे ज़रूर इस सरजमीन से फिसला दें या तुझे निकाल दें। तो अल्लाह कहते हैं फिरौन का भी यही इरादा था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को किक आउट कर दे अपने मुल्क से, लेकिन उसकी चाल उसी पर पड़ गई। तो फिरौन अपनी कौम समेत गर्क हो गया, बनी इसराइल वारिस बने, इधर मुशरिकीन मक्का मगलूब हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस बने मक्का फतह करने के बाद। तो हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखी कि जो लोग हमें परेशान करते हैं, हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, जैसे भी आपने बात की ना कि कुछ लोग टॉर्चिंग होते हैं लोगों के, आप हमारे बारे में गलत बातें लोगों को पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन। तो इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला खुद ही फैसला कर। इस दुनिया के अंदर ही हमें फतह हासिल हो जाती है, और ऐसे लोग नाकाम हो जाते हैं, इनकी चालें नाकाम हो जाती है। वकुलना, और कहा हमने, मिन बादी ही, इसके बाद, बनी इसराइल को, उस्कुनू रहो, बसो, अल-अर्ज़ ज़मीन में, फ़इज़ा जाअ वअदु, और जब आएगा वादा आखिरती आखिरत का, जिना ले आएंगे हम बिकुम तुम्हें लफीफा इकट्ठा करके। लफीफा कहते हैं इंसानों का ग्रोह, बड़ा ग्रोह जिसमें हर तरह के लोग जमा होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इसके बाद फिर बनी इसराइल को हमने उस ज़मीन के अंदर, अर्ज़ शाम कहा जाता है, अर्ज़ सीना, उसमें रहने के बारे में कहा कि तुम यहाँ पे रहो, हमने तुम्हें वारिस बनाने का वादा किया था ना, तुम्हें वारिस बना दिया, अब दूसरे वादे का इंतज़ार करो, जो दूसरा वादा आएगा और फिर तुम्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस दूसरे वादे से मुराद एक तो ये है कि क़यामत का वादा, और दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उसको भी कहा जाता है। लेकिन यूं कहें कि इसकी तफसीर आप ये करेंगे कि आखिरत या आखिरत से पहले होने वाले जो वाक़यात हैं उनमें से कोई वादा है, फिर उनको इकट्ठा करेंगे, और फिर इकट्ठे होने के बाद हम फैसला करेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमेशा का फैसला कर दिया जाएगा। और बिलहक की साथ हक के, अंज़लना हो, नाजिल किया हमने उसे, और बिलहक की, और साथ हक के साथ, नज़ला वो उतरा, वमा, और नहीं अरसलना का भेजा हमने आपको, इल्ला मुबश्शिरन, मगर खुशखबरी देने वाला, व नदीरन, और डराने वाला। यानी जो भी बात है वो बिल्कुल हक है, जैसे हमने उतारा वैसे ही वो उतरा, दरमियान में किसी का भी दखल नहीं हुआ, कोई कमी बेशी नहीं आई या कोई तब्दीली नहीं आ सकी। ये वही इलाही की हिफाजत के लिए ये आयत है कि जो जो हमने उतारा वैसे वैसे आज तक उसमें तब्दीली नहीं की गई। मूसा अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात कुरान ने जिक्र किए वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने उतारे। तो इससे मकसद कुरैश मक्का को तंबीह करना है कि अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्टी सीधी फरमाइशें करने की बजाय इस कुरान पर गौर करें तो आपको इस कुरान से हल मिल जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सबसे बड़ी दलील है, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो आप लोगों के दिलों में ईमान पैदा नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ दावत देना है, कबूल करने वालों को खुशखबरी देना, इनकार करने वालों को जहन्नम से डराना। आप तो मुबश्शिरा व नज़ीरा। तो इससे एक बात पता चलती है कि दाई को मुबश्शिरन भी होना चाहिए, नज़ीरा भी। अच्छा, कुछ देर पहले ना जब ये हमारी नई नई क्लासेस शुरू हुई थी
تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ہم اس لیے بھی قرآن کی طرف نہیں آتے کہ جو عالم ہیں دین والے ہیں وہ صرف ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں جنم کی باتیں کر کے، حالانکہ جنم کی باتیں کرنا ضروری تو نہیں، صرف اچھی باتیں کی جائیں تو انسان موٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بڑا اعتراض تھا۔ ہاں ان لوگوں کو آپ یہ بھی جواب دیں کہ قرآن میں تو صرف ڈرانے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، بیلنس تبھی آتا ہے جب صرف خوشیاں ملتی جائیں، خوشخبریاں ملتی جائیں، تو کوئی ڈرانے والا کام نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان بگڑ جاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے میرا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہی نہیں کسی نے۔ تو نذیرن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت آخرت کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، خوشخبریاں بھی دینی ہیں دنیا کی، جنت کی، اور آخرت کی ہولناکیاں، ان کا ذکر بھی کرنا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ انسان جنت کے تذکرے سن کے خوش ہوتا ہے اور اس کا ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بوسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو داعی مصلح کا کام یہ ہے کہ وہ خوشخبریاں دینے والا بھی ہو اور ڈرانے، صرف ڈرائے بھی نہ۔ پہلے خوشخبری کا ذکر ہے، یہ بھی سوچیں کہ پہلے آپ لوگوں کو اگر دین کی طرف بلا رہے ہیں تو ان کو خوشخبری بتائیں، سمجھائیں کہ دیکھو دین نے اتنی اپرچونٹیز رکھی ہیں، یہ پیکیجز ہیں۔ اور جب کوئی کبھی نہ سمجھے تو پھر یہ بتائیں کہ اگر تم سیدھے راہ پہ نہیں آؤ گے تو نقصان تمہارا ہے، اللہ کا اور اس کے بندوں کا تو نہیں، کس کا؟ تمہارا۔ تو پھر اس کو سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈرانا، اور بھی احادیث اور قرآن سے، آپ کا ڈرانا لوگوں کے لیے ایمان کے بوسٹ ہونے کی وجہ بنے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا کرے اور ہم دل کے فراخ ہو جائیں، سخی ہو جائیں، پازیٹیو ہو جائیں، لوگوں کے لیے رحمت بنے، لوگوں کے لیے آسان بنے، ایز بنے، یسرا بنے، تاکہ لوگ ہم سے تنگ نہ اور ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔